کے لیے مال نہیں دے رہا، بلکہ یہ تو مال اس لیے دے رہا ہے کہ رب ذوالجلال راضی ہو جائے۔ کون راضی ہو جائے؟ تو شیعہ مفسرین نے بھی لکھا یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں اتری ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے صفائی پیش کی ہے۔ تو پتہ چلا اس دور سے لے کر آج تک رب نے ایک ضابطہ دے دیا کہ لوگوں میرے مصطفیٰ کا یار غار نیت میں اتنا مخلص ہے کہ اگر اس کی نیت پر کوئی شک کرتا ہے تو اس کا جواب خود رب ذوالجلال عطا فرمایا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی صفائی پیش کی۔ تو برادران گرامی قدر، جس کی صفائی خدا دے، کیا اس کی نیت پر کوئی ایماندار آدمی شک کر سکتا ہے؟ آج اگر کوئی حضرت صدیق اکبر پر کسی حوالے سے شک کرتا ہے آپ کے مقام پر، آپ کے مرتبہ پر، آپ کی خدمات پر، تو حقیقت میں وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ ارے صدیق تو وہ ہے جس کی صفائی خود خدا بندے ذوالجلال دے رہا ہے، خود خدا بندے ذوالجلال دے رہا ہے۔ فرمایا وہ اپنا مال اس لیے نہیں دیتا کہ میرا نام روشن ہو یا کسی کے احسان کا بدلہ اتارے، بلکہ وہ تو جو مال خرچ کر رہا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ وہ کس لیے کر رہا ہے؟ اللہ کو۔ اور پھر کیا یہ مقصد حاصل ہوا؟ اللہ راضی ہوا؟ تو برادران گرامی قدر، کوئی بھی مشکل مرحلہ آیا، صدیق اکبر نے اپنا مال اللہ رسول کے نام پر قربان کیا، اللہ رسول کے دین کے لیے مال دیا۔ حضرت بلال کو آزاد کروانے کے لیے امیہ بن خلف نے بہت بڑی ہیوی اماؤنٹ مانگی، بھاری قیمت مانگی، لیکن جو اس نے مانگا حضرت صدیق اکبر نے پیش کر دیا اور حضرت بلال کو آزاد کروایا۔ برادران گرامی قدر، شیعہ یا سنیوں سب تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت بلال مؤذن رسول ہے اور زندگی پر رسول اللہ کے لیے آذان دی، لہذا زندگی میں جتنی آزادی میں آذانیں حضرت بلال نے دی یا نیک اعمال کیے، بلال کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن اس کے برابر اجر رب ذوالجلال صدیق اکبر کو عطا فرمائے گا۔ تو فرمائیے یہ ہیں خدمات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مالی طور پر کہ آپ نے اپنا مال اس قدر نبی پاک پر قربان کیا کہ کوئی بھی مشکل مرحلہ آیا، اگر مکی زندگی ہے حضور صدیق اکبر اپنا مال پیش کر رہے ہیں، اگر مدنی زندگی آتی ہے، جب حضور مدینہ طیبہ میں گئے اور مسجد نبوی کا ابتدائی پلاٹ خریدا گیا، یہ 2 یتیم بچوں کا پلاٹ ہے، انہوں نے اس کے یا رسول اللہ ہم کوئی پیسہ نہیں دیں گے، ہم مسجد کے لیے مفت دیں گے۔ سرکار نے فرمایا تم یتیم ہو، ہم مفت نہیں لیں گے، لہذا اس کی رقم ادا کرنے کی جب معاملہ آیا تو خلوت قدے میں تنہائی میں صدیق حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں، مسجد نبوی کے ابتدائی پلاٹ کی ساری رقم ابو بکر صدیق ادا کرے گا۔ آپ نے ساری رقم ادا کی۔ اسی طرح برادران گرامی قدر، غزوہ تبوک کا موقع آپ کے سامنے ہے۔ جب حضور نے غزوہ تبوک کے لیے لوگوں کو قائل کیا تو سارے لوگ اپنی بساط کے مطابق لائے، لیکن صدیق گھر کی ہر چیز لایا اور سب کچھ نبی پاک پر قربان کر دیا۔ اور جب پوچھا گیا ما اب کہتا لے اہلے کا یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ تو ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اب کہے تو لہم اللہ و رسولہ، گھر چھوڑ کر آیا ہوں تو خدا کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، مصطفیٰ کا نام چھوڑ کر آیا، باقی جو ملا اللہ کے نام پر، اللہ کے حبیب کے نام پر قربان کر دیا۔ تو برادران گرامی قدر، میں رضے کر رہا تھا آج ہمارے لیے جو چیز قابل تقلید اور جو نمونہ ہمارے لیے قابل پیروی ہے وہ یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم کے لیے اپنا جان، اپنا مال، اولاد سب کچھ قربان کیا، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی قربانی کو میرے نبی نے خراج تحسین پیش کیا۔ فرمایا مال احدنا علینا یدن
الا وقد کافینا، ہم پر کسی بندے کا کوئی احسان نہیں، ہم نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے۔ ما خلا ابا بکر، اگر مجھ پر کسی کے احسان باقی ہیں تو وہ صدیق اکبر ہے۔ وہ کون ہے؟ صدیق اکبر ہے۔ تو جن کے احسانات مالیہ کا اعتراف زبان رسالت کرے برادران گرامی قدر، ان کا مقام کیا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اللہ رسول کی محبت میں اپنی عزت، اپنا وطن، اپنا مال، اپنی جان اور اولاد تک قربان کی۔ بلکہ حضرت شبلی سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا، حضور والا زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ زکوٰۃ کا؟ ذرا درود پاک پڑھی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، حضرت شبلی یہ مجذوب ولی اللہ تھے، عاشق الہی تھے، اور ان کی زندگی عجیب تھی۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ فرمایا شرعی نصاب بتاؤں یا عشق کا نصاب بتاؤں؟ تو جواب کیا ملا؟ عرض کیا گیا حضرت والا دونوں بیان کر دیں، تو آپ نے فرمایا شریعت تو یہ کہتی ہے اگر اللہ تمہیں 100 روپیہ دے، 100 درہم دے، اس میں سے 2.5 اللہ کے نام پر دو، باقی اپنے لیے صرف کرو، اور وہ بھی سال کے بعد۔ لیکن عشق کا نصاب یہ ہے اللہ 100 دے تو 100 کا 100 اللہ کے نام پر قربان کرو، اور قبولیت کے لیے خدا کا شکرانہ ادا کرو۔ یعنی پھر شکرانے کے نوافل پڑھو کہ اللہ نے میرا ہدیہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ پوچھنے والے نے سوال کیا اے شبلی اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا اس کی دلیل صدیق کی زندگی ہے کہ صدیق کو اللہ نے جو مال دیا، صدیق نے سارا خدا اور مصطفیٰ کے نام پر دیتا، شکرانے کے طور پر حضرت عائشہ کو رسول اللہ کے نکاح میں دے دیا۔ تو اپنا مال بھی قربان کیا، اپنی اولاد بھی قربان کی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر جو چیز ہمارے سامنے رکھی کہ ایک بندہ مومن کا دعوی محبت زبانی نہیں ہونا چاہیے، عملاً اور پریکٹیکلی ہونا چاہیے، اور اس میں مال، جان، اولاد، سب سے بڑھ کر بندہ مومن کو محبت کرنی چاہیے تو خدا اور مصطفیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ اور برادران گرامی قدر، انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز جان ہوتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان بھی خدا اور مصطفیٰ کے نام پر ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ قربان کی۔ پہلا آپ نے وہ موقع سنا کہ جب آپ کو مار مار کر ادموا کر دیا گیا، تو لیکن جب ہوش میں آتے ہیں تو پہلا سوال نبی پاک کی خیریت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ اسی طرح شب ہجرت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو مالی قربانیاں دی ان کا بڑا تفصیلی بیان سنی علماء نے، شیعہ علماء نے کتابوں میں کیا۔ میں امام حسن عسکری کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب شب ہجرت حضور نبی کریم ہجرت کے لیے نکلنے لگے تو امام حسن عسکری تفسیر حسن عسکری میں فرماتے ہیں حضور نے ابو بکر صدیق کو کہا اے ابو بکر میرے ساتھ آنے سے پہلے سوچ لو تطلبو کما اطلبو، اے ابو بکر تمہیں بھی یوں ہی تلاش کیا جائے گا جیسے مجھے تلاش کیا جائے گا۔ اے ابو بکر تیری جان کے لوگ پیاسے بن جائیں گے، خون کے پیاسے بن جائیں گے جیسے میرے بن جائیں گے۔ اب بتاؤ، اور اے ابو بکر میرے ساتھ آنا گویا جان کی بازی لگانا ہے، بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو حضرت امام حسن عسکری کے الفاظ سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے کیا کہا۔ میں امام حسن عسکری کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ لوگ جو عظمت صدیق کے منکر ہیں وہ امام حسن عسکری کو امام معصوم مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک امام حسن عسکری
11ویں معصوم امام ہیں، انہوں نے کیا جواب دیا؟ امام حسن عسکری کہتے ہیں صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، اگر ایک جانب ساری دنیا کی بادشاہی ہو اور ایک جانب آقا کے نام پر مر مٹنا ہو، آقا مجھے خدا کی قسم لو املک ممالک دنیا وما فیہا، اگر میں دنیا کی بادشاہتوں کا مالک بنا دیا جاؤں اور اس کے بعد وَأُعَذَّبُ فِيهَا أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور اس سلسلے میں میں ستایا جاؤں اور مجھے کہا جائے یہ سب کچھ قربان کرو، وَكَانَ ذَلِكَ فِي مَحَبَّتِكَ، اور یہ سارا ستایا جانا تیرے لیے ہو میرے مصطفیٰ، تو خدا کی قسم مجھے کائنات کی بادشاہی قربان کرنا گوارا ہے، لیکن تیرے نام پر ساری زندگی میں مصیبتیں برداشت کرنا میں قبول کر لوں گا، آقا میں آپ کی غلامی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو میرے قریب نے کیا فرمایا جب حضور کا یہ بے لوث جذبہ دیکھا کہ کہتا ہے، بلکہ الفاظ ہیں لو عشت عمر الدنیا واعذب فی جمیعہا اشد العذاب، ایک جانب دنیا بھر کی بادشاہی ہو، دوسری جانب مجھے ستایا جائے اور کہا جائے کہ بادشاہی لے دو، نام محمد چھوڑ دو، یا مشکلات ساری زندگی گزارو اور ساری کائنات کے انسانوں کی زندگی مجھے ملے اور اس پوری زندگی میں ستایا جاؤں اور یا رسول اللہ آپ کے لیے ستایا جاؤں، تو مجھے یہ ستایا جانا گوارا ہے۔ اللہ کی قسم امام حسن عسکری کہتے ہیں جب یہ جذبہ حضور نے سنا تو حضور نے فرمایا یا ابا بکر جعلک اللہ منی بمنزلۃ السمع والبصر والراس من الجسد والروح عن البدن، اے ابو بکر یہی تو وجہ ہے اللہ نے تجھے، اے ابو بکر تیرا میرے ساتھ یہ تعلق ہے کہ اللہ نے تجھے میرے کان اور آنکھیں بنا دیا ہے۔ اے ابو بکر جس طرح جسم میں سر ہوتا ہے اور جس طرح بدن میں روح ہوتی ہے، تیرا میرے ساتھ وہ تعلق ہے۔ گویا میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے ابو بکر تو میری ذات میں فنا، میں تیری ذات میں فنا، اب جو کوئی ابو بکر کو دیکھے گا اسے جلوہ نبی نظر آئے گا، جو نبی کو دیکھے گا اسے جلوہ صدیق نظر آئے گا۔ یہاں رک کر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر تو میرے کان ہے، اے ابو بکر تو میری آنکھیں ہے، اے ابو بکر جس طرح بدن کے اندر سر کا مقام ہے تیری ذات اتنی میرے قریب ہے، والروح عن البدن، اور جس طرح بدن میں روح ہوتی ہے۔ تو میں یہاں رک کر سوال کروں گا، آئیے وہ تو جو صدیق اکبر کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں، جن لوگوں کے دلوں میں صدیق اکبر کے بارے میں محل ہے، ریب ہے، وہ کہتے ہیں صدیق اندر سے اور تھا باہر سے اور تھا، میں انہیں دعوت محبت دیتا ہوں، ہمارا انداز نفرت والا نہیں، ہم فتوے نہیں لگاتے، ہم کافر کہہ کر بات نہیں منواتے، ہم کلاشن کوف والی بات نہیں منواتے، ہم تو اولیاء اللہ کے غلام ہیں اور ہمارے اولیاء اللہ نے ہمیشہ در سے محبت دیا ہے۔ بولیے کیا دیا ہے؟ ہم بارود والے مولوی نہیں ہیں بلکہ محبت و درود والے لوگ ہیں۔ آئیے میں انہیں امام حسن عسکری کے دروازے پر آنے کی دعوت دیتا ہوں، پڑھیں تفسیر حسن عسکری۔ حضرت امام حسن عسکری کہتے ہیں اے لوگو اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ نے تو فرمایا لوگو ابو بکر میری روح ہے، ابو بکر میری روح ہے، ابو بکر میرے کان ہیں، ابو بکر میری آنکھیں ہیں۔ گویا میرے مصطفیٰ نے بھی ابو بکر کو بتا دیا اے ابو بکر اگر میری محبت میں تو کائنات کی بادشاہیاں ٹھکرانے کا جذبہ رکھتا ہے، اگر کائنات کی نعمتیں ٹھکرا کر تم میری ذات پر قربان کرنا چاہتا ہے تو ہم نے بھی تو ہی مٹا دیا ہے۔ اے ابو بکر اب تو اور میں ایک ہو گئے، مجھے عزت کی قسم میرا بھی وہی ہوگا جو تیرا ہوگا۔
امام حسن عسکری کہ اس قول کو مد نظر رکھیں، خدا کی قسم امام حسن عسکری یہ کہہ کر کہ بر روح انل بدن ابو بکر کو یہ رشتہ دے کر امام حسن عسکری 11ویں امام معصوم تیرے عقیدے کے گویا بتا رہے ہیں کہ اے کلمہ پڑھنے والے ابو بکر کو چھوڑ کر کبھی کوئی محمد کا نہیں بن۔ اب اگر ابو بکر کو چھوڑے گا رسول اللہ کو چھوڑے گا، اور رسول اللہ کا وہی بنے گا جو صدیق اکبر کا بنے گا۔ اس لیے آئیے مرنے سے پہلے صدیق کے غلام بنے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابو بکر میرا ہے، میں ابو بکر کا ہوں۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت آل بیت کی عزت کو بھی سلام کرتے ہیں اور صدیق اکبر کی غلامی پر بھی ناز کرتے ہیں۔ بولیے ہم صدیق اکبر کی غلامی پر، میں عرض کر رہا ہوں صدیق اکبر نے میرے کریم آقا مولا پر اپنی عزت واری، اپنا وقار و احترام وارا، اپنی جان واری، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، بلکہ امام حسن عسکری کی زبانی چلیے فرماتے ہیں یہ کہنے کے بعد میرے محترم نبی نے صدیق کو سینے سے لگا لیا۔ بولیے کیا کیا؟ صدیق کو سینے سے لگا لیا۔ یہ دعائیں دی ابو بکر تو میرے کان ہے، تو میری آنکھیں ہے، تو میرا سر ہے۔ خدا کی قسم بصیرت کے لیے تو یہی کافی ہے، لیکن دوستان گرامی قدر پھر وہ ہر ایک کے سامنے ہے کہ جب غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو صدیق اکبر نے وہاں غار ثور میں اس سوراخ میں اپنی ایڑی رکھ دی۔ حضور آرام کر رہے ہیں، سانپ ڈس رہا ہے، لیکن صدیق اکبر درد و کرب کے باوجود اپنی ٹانگوں کو حرکت نہیں دیتے۔ بے کلی میں، بے ساختگی میں آنکھوں سے آنسو گرے۔ جب گرم آنسو حضور کے رخسار پر گرا، حضور نے آنکھ کھولی، فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ آقا کوئی چیز ڈس رہی ہے؟ خدا را معاف کرنا، بڑی دیر ہو گئی آقا، عقل و عشق کا امتحان جاری ہے۔ عقل کہتی ہے ابو بکر جان جا رہی ہے، عشق کہتا ہے جان جاتی ہے تو جائے، یار کے احترام میں فرق نہ آئے۔ برادران گرامی قدر، یہ بات ہمارے علماء ہی نہیں، اٹھائیے تفسیر مجمع البیان، حملہ حیدری، منہج الصادقین، تفسیر کمی، کوئی اٹھائیں، امام حسن عسکری کی تفسیر حسن عسکری اٹھائیں، آپ بھی نقل کرتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کے منہ میں ایڑی رکھ کر مست ہیں، جان جا رہی ہے لیکن مصطفیٰ کی وفا قائم ہے۔ گویا بقول اعلیٰ حضرت صدیق اکبر ہر ایک آپ جانتے ہیں دوستان گرامی قدر شام کے زہر کا کیا معاملہ ہوتا ہے، گویا ہر لمحے جان جا رہی ہے، لیکن صدیق استقامت کا پہاڑ بنے، زبان حال سے گویا کہہ رہا ہے آقا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ بلکہ صدیق اکبر نے اپنی جان ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ نبی پاک پر قربان کی۔ تو برادران گرامی قدر، ایک بندہ مومن کے نزدیک جو بھی کوئی متاع عزیز ہے، وہ عزت ہو، وہ وطن ہو، وہ مال ہو، وہ اولاد ہو، ہر چیز صدیق نے مصطفیٰ پر وار کر بتا دیا کہ سچے عشق خدا اور عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ مومن سب کچھ خدا اور مصطفیٰ پر قربان کر دے۔ اور یہ اعتراف کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سب کچھ اپنے نبی پر قربان کیا، خدا کی قسم میں ہی نہیں کہتا بلکہ یہی بات مولا علی بھی کہتے ہیں۔ بولیے یہی بات مولا علی بھی کہتے ہیں۔
دوستان ذی قدر، کیونکہ منکرین صدیق اکبر حضرت علی کی محبت کے قائل ہیں، تو آئیے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانے سے پہلے حضرت علی مرتضیٰ کے ارشادات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور سیدی ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہماگیر شخصیت نے ہر پہلو پر کام کیا۔ آپ نے آج سے عشروں پہلے ضیاء حرم کا ایک نمبر شائع کیا، صدیق اکبر نمبر، اس کے اندر آپ نے کنز العمال کے حوالے سے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کا ایک خطبہ نقل کیا۔ چونکہ یہاں علماء موجود ہیں اس لیے میں وہ خطبہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ آج جو اخلاص صدیق پر اعتراض کرتا ہے، ایثار صدیق پر اعتراض کرتا ہے، صداقت صدیق پر اعتراض کرتا ہے، خلافت صدیق پر اعتراض کرتا ہے، کروڑوں سلام مولا علی پر، مولا علی نے ان سارے اعتراضوں کا جواب ایک خطبے میں عطا فرما دیا۔ درود پاک پڑھیے ذرا۔ برادران گرامی قدر سنیے، جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے اور آپ کو کفنا دیا گیا، تو اس وقت میرے کریم آقا کے صحابی فرماتے ہیں یک لگتا حضرت علی آئے اور مجمع کو چیرتے ہوئے آگے آئے، اور حال کیا تھا؟ فرماتے ہیں لما تو وف یا ابو بکر، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر وصال فرما گئے اور آپ کو کفن پہنا دیا گیا آپ کے گھر کے اندر، تو فرماتے ہیں وہاں کیا تھا؟ اہل مدینہ پر آج آہو فغاں جاری تھا۔ اتنے میں حضرت علی مرتضیٰ یا علی ابن ابی طالب مسرعن باقیان مسترجعن، حضرت علی آئے رو بھی رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھ رہے ہیں، اور یہ پہلا جملہ بولا قابل غور ہے، اور یہ پہلا جملہ ہی صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل کی اعلیٰ دلیل ہے۔ حضرت علی نے پہلا جملہ بولا، یقول الیوم انقطعت خلافت النبوہ، حضرت علی رو کر کہتے ہیں لوگوں آج دنیا سے نبوت کی خلافت ختم ہو گئی۔ یا رسول اللہ، زندہ۔ اور حضرت علی نے پہلا جملہ بولا، الیوم انقطعت خلافت النبوہ حتی وقف علی باب البیت الذی فیہ ابو بکر ثم قال رحمک اللہ ابا بکر کنت اول القوم اسلاما واخلصهم ایمانا واعظمهم واکثرهم غنا واحدهم علی الاسلام واحوطهم علی رسول اللہ۔ سب کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ خدا کی قسم ایک ایک جملے میں حضرت علی کی صداقت اور صدیق اکبر کا اخلاص جھلکتا نظر آتا ہے۔ حضرت علی رو بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں رحمک اللہ ابا بکر، ابو بکر تم پر اللہ رحم کرے، کنت اول القوم اسلاما، قوم میں سے سب سے پہلے مصطفیٰ پر اسلام لانے والا تو تھا، وَأَخْلَصَهُمْ ایمانا، اور سب سے زیادہ خلوص ایمان میں خلوص والے تم تھے۔ حضرت علی کا نام لینے والا آج صدیق اکبر کی نیت پر شک کرتا ہے، لیکن حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ اخلصہم ایمانا، اور آگے فرمایا وَأَكْثَرَهُمْ وَأَعْظَمَهُمْ غِنَا، اور اے ابو بکر اللہ نے آپ کو بہت بڑا مال دیا، بہت بڑا مال و دولت دیا، وَأَحَدَّهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، اے ابو بکر تجھ سے بڑھ کر اسلام کے لیے کوئی قربانیاں دینے والا نہ تھا، وَأَحْبَتَهُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اور اے ابو بکر تجھ سے بڑھ کر مصطفیٰ کے بارے میں احتیاط برتنے والا کوئی آدمی نہیں تھا۔
وآمنہم علی الصحابہ، اور نبی پاک کے صحابہ کے لیے سب سے زیادہ امن والی ذات تیری تھی۔ یہ خطبہ بہت لمبا ہے، آگے آپ فرماتے ہیں اے ابو بکر فسماک رسول اللہ صدیقا، اے ابو بکر تو وہ ہے جس کا نام صدیق مصطفیٰ اور خدا نے رکھا ہے۔ ابو بکر کا صدیق نام کس نے رکھا ہے؟ خدا اور یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ آج بعض لوگ اس پر اعتراض اور چین بجبی ہوتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں پورا ایک میرا خطاب صداقت صدیق پر موجود ہے، آپ وہاں سن سکتے ہیں۔ یہاں میں حضرت علی کا خطبہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے یہاں چند چیزوں کا بطور خاص جو ذکر کیا، آپ نے فرمایا کنت اکرم صحبتا ثانی اثنین فی الغار والمنزل ورفیقہ فی الحجرہ ومواطن الکثیرہ، اے ابو بکر تم زندگی بھر مصطفیٰ کے ساتھ سائے کی طرح رہے، اور آگے فرمایا وخلفتہ فی امتہ باحسن الخلافہ، اے ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ بعد تم نے مصطفیٰ کی خلافت کا حق ادا کر دیا۔ کیا فرمایا تم نے؟ حضور کے بعد حضور کی خلافت کا حق ادا کر دیا ہے۔ آج اگر کلمہ پڑھ کر ایک آدمی نعوذ باللہ حضرت صدیق اکبر کی خلافت کو غاصبانہ کہتا ہے تو میں کہوں گا سنی بتا اس کی بات مانے گا یا حیدر کرار کی بات مانے گا، جنہوں نے فرمایا اے ابو بکر تم نے رسول اللہ کے بعد خلافت کا حق ادا کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر کی ساری نیکیوں کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں آپ فرماتے ہیں وَسَبَقْتَ وَاللَّهِ سَبْقًا بَعِيدًا، اے ابو بکر مجھے اللہ کی قسم ہے ہر نیکی میں تو پہل لے گیا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب موجود ہیں۔ ابو بکر کا معنی بھی ہے پہل والا۔ باکورا عربی زبان میں پہلے پھل کو کہتے ہیں، کسی درخت پر جو پہلا پھل آتا ہے اسے باکورا کہا جاتا ہے، اور علماء نے لکھا ابو بکر کا معنی ہے پہل لینے والا، اور میرے مولا مرتضیٰ نے بتایا وَسَبَقْتَ وَاللَّهِ سَبْقًا بَعِيدًا، اے ابو بکر تو نیکیوں میں اتنی پہل لے گیا کہ اَتَعَبْتَ مَنْ بَعْدَكَ طَابًا شَدِيدًا، تیرے بعد آنے والے نیکیاں کر کر کے تھک جائیں گے لیکن صدیق تیرے مقام کو نہیں پا سکیں گے۔ بعد میں آنے والے اَتَعَبْتَ مَنْ بَعْدَكَ طَابًا شَدِيدًا، بعد میں آنے والوں کو تو نے مشقت میں ڈال دیا، تیرے مقام پر لوگ پہنچنا چاہیں گے لیکن ابو بکر کبھی پہنچ۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، حضرت صدیق اکبر جب خلیفہ بنے صحابہ کرام نے آپ کا روزینہ بیت المال سے مقرر کیا، تنخواہ یہ حضرت ابو بکر کو ملے گی۔ ابو بکر جو بہت بڑے مالدار ہیں، عام مسلمان جتنا وظیفہ لیتے ہیں لیکن اس سے بھی بچا کر کبھی کبھی بیت المال کو واپس کر دیتے ہیں، اور جب آخری وقت آ گیا، آخری بیماری آئی، اپنی بیٹی حضرت ام المومنین عائشہ کو بلایا، فرمایا عائشہ فلاں علاقے میں میری جو جاگیر ہے اسے بیچ دیا جائے، سوا 2 سال رسول اللہ کی امت کی خدمت میں نے جو بیت المال سے تنخواہ لی ہے وہ ساری بیت المال سے بیت المال کو واپس کر دی جائے، میں رسول اللہ سے اس حال میں نہیں ملنا چاہتا، میں نبی کی امت پر بوجھ بن کر جاؤں۔ پھر حضرت عائشہ سے پوچھا عائشہ بتاؤ مجھے کفن کس، پہلے مجھے بتاؤ حضور کو کفن کس چیز میں دیا گیا؟ حضرت عائشہ نے بتایا ان کپڑوں میں۔ فرمایا عائشہ میرے یہی کپڑے جو میرے بدن پر ہیں انہیں اتار لیا جائے، دھو لیا جائے اور انہی کو دوبارہ دھو کر مجھے کفن دے دیا جائے۔ ارے میرا سوال ہے لوگوں، بڑے لوگ دنیا سے جاتے ہیں لیکن یہ رسول اللہ کا خلیفہ بلا فصل ہے اور کہتا ہے اے عائشہ یہی کپڑے دھو کر مجھے کفن دینا۔ حضرت عائشہ نے کیا ابا جان ہم آپ کے لیے نیا کفن خریدیں گے۔ فرمایا میری بیٹی عائشہ نئے کپڑوں کے حقدار زندہ لوگ ہیں، میں نے قبر میں جانا ہے، انہی کپڑوں میں مجھے کفنا دینا۔
جب حضرت عمر کو یہ بات پتہ چلی کہ حضرت صدیق نے 2.25 سالہ خلافت کی خدمات کا سارا معاوضہ بیت المال کو ادا کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں گئے، تو میرے دوستو حضرت عمر زاروں کے تار رونے لگے اور رو کر کہنے لگے آتا ابتا ممبادہ کا فلا حسنات، اے ابو بکر تو نیکیوں میں معیار قائم کر گیا، تو بعد والوں کو تھکا دے گا، لیکن کوئی مائی کا لال تیرے برابر نیکیاں نہیں کر سکے گا۔ یہی بات یا رسول دوستانی سی قدر سنیے، حضرت علی مرتضیٰ کیا خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ پھر یہاں رکیے، لوگ کہتے ہیں جی ہم ابو بکر کو اس لیے نہیں مانتے کہ ابو بکر نے فاطمہ الزہرا کو صدق نہیں دیا تھا۔ میرا سوال ہے، موت کے وقت حضرت علی کے سامنے یہ بات نہیں تھی کہ انہوں نے ہمیں صدق نہیں دیا؟ پتہ چلا، یہ خدا کی قسم منبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، میں عموماً آج کل مناظرانہ گفتگو میں نہیں پڑھتا، کیونکہ ہمارا موضوع حضور ضیاء الامت کی وابستگی کے بعد تھوڑا سا بدل چکا ہے، ورنہ الحمدللہ دلائل موجود ہیں۔ لیکن میرا سوال ہے، ایک بات آپ یاد رکھیں، جو لوگ آج بات کا بتنگڑ بنا کر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے صدق مائی فاطمہ الزہرا کو نہیں دیا، ایک بات میں کرتا ہوں، اگر آپ یاد رکھیں، آپ یاد رکھیں گے؟ بولیں یاد رکھیں گے؟ اب اگر یہ بات مان لی جائے کہ حضرت ابو بکر نے صدق نہ دے کر ظلم کیا، ایک مجھے شیعہ کہنے لگا کہ جی دیکھو قرآن میں آیا ہے کہ ظالم خلیفہ نہیں بن سکتا، اور ابو بکر ظالم تھے، انہوں نے صدق نہیں دیا، اور قرآن کی آیت پڑھی وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں امام الناس بنا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کیا ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد کو بھی امامت ملے گی۔ رب نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ وعدہ ظالموں کو نہیں جائے گا، یعنی ظالم امام نہیں بن سکتا۔ مجھے یہ آدمی کہنے لگا دیکھو قرآن کہہ رہا ہے ظالم امامت کا اہل نہیں ہے، ابو بکر نے صدق نہ دے کر ظلم کیا۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ، حضرت ابو بکر نے صدق نہ دیا، حضرت عمر نے نہ دیا، حضرت عثمان نے نہ دیا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتا، اور پوری اپنی شیعہ تاریخ سے ایک حوالہ نکال کر دیکھا کہ جب مولا علی امیر المومنین بنے تو مولا علی نے صدق مائی فاطمہ الزہرا کی اولاد کو واپس کر دیا، حقداروں کو دے دیا۔ میں نے کہا دیا، کہنے لگا نہیں دیا۔ میں نے کہا اگر حضرات اصحاب ثلاثہ نہ دیں تو ظالم ہے۔ اب بتا الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ اگر انہوں نے صدق نہیں دیا وہ ظالم ہے، بتا مولا علی کے بارے میں فتویٰ کیا ہے؟ دوستان گرامی قدر حضرت، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ سوال کہیں لے کر جائیے، کسی شیعہ سے پوچھے، حضرت علی نے اپنے دور میں، چلو مائی صاحبہ تو نہیں تھی، وصال فرما گئی، صدق حسنین کریمین کو دیا ہو، سیدہ زینب و ام کلثوم کو دیا ہو، لیکن کوئی ایک روایت بھی کوئی نہیں دکھا سکے گا۔ لہذا اگر یہ ظلم شیخین کریمین یا 3 صحابہ نے کیا تو نعوذ باللہ یہ بات تو حضرت علی نے بھی کی، اب بتاؤ۔ لیکن نہیں، ہم کہتے ہیں مولا علی نے حضرت فاطمہ کی اولاد کو صدق نہ دے کر ثابت کر دیا۔ کائنات والو، صدق کے بارے میں میرے علی کا موقف بھی وہی ہے جو میرے بھائیوں 3 صحابہ کا موقف ہے، جو 3 خلافہ کر کے گئے وہی میرا موقف ہے۔ اسی لیے حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی اولاد کو صدق واپس، بعض ایک جھوٹی سی روایت لاتے ہیں کہ جی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے واپس کر دیا تھا، یہ غلط ہے۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فدق حضرت علی کی اولاد کو واپس نہیں کیا بلکہ انتظام دیا، اور انتظام دے کر کہا اس میں اجرا کا طریقہ وہی ہوگا جو رسول اللہ جاری کر گئے، جو 3 صحابہ جاری کر گئے، بلکہ 4 صحابہ کرام خلفاء راشدین۔ بہرحال حضرت علی کا خراج تحسین میں عرض کر رہا تھا، آپ نے فرمایا اے صدیق اکبر سبقت واللہ سبقا بعیدا واتعبت من بعدک تعبا شدیدا وفزت بالخیر فوزا مبینا، وفزت بالخیر فوزا نظیما، اے صدیق تیرا انجام بھی بخیر ہوا اور تو دارین کی کامیابی پا گیا۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ پر پھر رونے کی شدت طاری ہو گئی، اور آپ کہتے ہیں واللہ لا یصاب المسلمون بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمثلک کنت للدین عزا وکافا وللمسلمین حسنا وآنسا۔ حضرت علی کہتے ہیں اے ابو بکر تیرے وصال سے جو امت کو صدمہ پہنچا یہ وہی صدمہ ہے جو رسول اللہ کے وصال سے پہنچا۔ حضور کے وصال کے بعد اتنا بڑا صدمہ امت کو نہیں پہنچا، ابو بکر جتنا صدمہ تیری ذات کے وصال سے پہنچا۔ کنتا للدین عزا وکافا، تم اسلام کے لیے عزت تھے، تم اسلام کے لیے وقار تھے، وللمسلمین حسنا وانسا، ابو بکر تیری ذات مسلمانوں کے لیے ایک محفوظ قلعہ تھی۔ اور آپ نے فرمایا وعلی المنافقین غلظہ، حضرت علی کی گواہی سنیں، ابو بکر تیری ذات ایمان والوں کے لیے پناہ گاہ تھی، ایمان والوں کے لیے انس تھا، پیار کا پیغام تھا۔ وعلی المنافقین غلظا وغیظا وقظما، شاہ صاحب سے پوچھیں ان الفاظ کا زور یا علماء سے پوچھیں، اور آپ نے فرمایا ابو بکر تیری ذات منافقوں کے لیے بڑی سخت تھی، اور تیری ذات سراپا غصہ تھی، اور تیری ذات کافروں کے لیے انتہائی دبدبے کا باعث تھی۔ گویا پتہ چلا حضرت علی نے بتا دیا جو صدیق کی ذات سے مانوس ہوگا وہ مومن ہوگا، اور جو صدیق سے نفرت ہوگا وہ منافق ہوگا۔ یہ فیصلہ حضرت علی مرتضیٰ نے کیا، اور اس کے بعد آپ نے دعا کی الحق اللہ نبیک صلی اللہ علیہ وسلم ولا حرمنا اجر کا ابو بکر، اللہ تمہیں تیرے نبی کی سنگت عطا فرمائے، اللہ آپ کے اجر سے ہمیں معروم نہ فرمائے بلکہ آپ کی وجہ سے ہمیں اجر دے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ اتنا روئے کہ وبکا من حولہ، ارد گرد کے لوگ بھی تھانے مار کر رونے لگے، اور ہر زبان کہہ رہی تھی علی المرتضیٰ تیری زبان پر صدیق کی زندگی کا صحیح نقشہ آیا۔ یہ ہے حضرت صدیق اکبر کی خدمات۔ یہ تو کنز المال کا حوالہ تھا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے جی آپ کی حوالوں کتابوں کا حوالہ ہے، لیکن صرف ایک حوالہ کتب شیعہ سے، ورنہ بہت سے حوالہ جات موجود ہیں۔ نہج البلاغہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم کے خطبات کی کتاب ہے، اور شیعہ کے نزدیک انتہائی مسلم کتاب ہے۔ اس کے اندر حضرت علی کا یہ ارشاد موجود ہے۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ کو ایک خط لکھا، مکتوب نمبر 6 ہے غالباً، اس کے اندر آپ نے فرمایا وَكَانَ أَفْضَلَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ كَمَا زَعَمْتَ، اے امیر معاویہ جس طرح تیرا بھی خیال ہے میرا بھی خیال ہے کہ اسلام میں ابو بکر سب سے افضل تھے، افضلہم سب سے افضل تھے، وَأَنصَحَهُمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، اور پوری امت میں اللہ رسول کے لیے سب سے بڑا مخلص کون تھے بولو؟ صدیق اکبر تھے۔ یہ شیعہ حضرات کی کتاب ہے، حضرت علی کا فرمان پڑھ رہا ہوں۔ وَأَنصَحَهُمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، کون تھا؟ الخلیفۃ الصدیق وخلیفۃ الخلیفۃ الفاروق، اور حضرت ابو بکر کا خلیفہ عمر بھی، یہ دونوں اسلام کے لیے مخلص تھے۔ آگے فرمایا وَلَا عَمْرِي، مجھے میری اس عمر کی قسم، إِنَّ مَكَانَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ لَعَظِيمٌ، ان دونوں کا اسلام میں مقام بہت بلند بالا ہے۔
مولا علی تو کہیں ان کا مقام براء البراء ہے، ان کا مقام بہت بڑا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ الْمَصَابَ بِهِمَا لَجَرْحٌ فِي الْإِسْلَامِ شَدِيدٌ، ان دونوں کی وفات سے اسلام کو بہت بڑا صدمہ پہنچا۔ آگے فرمایا یرحمہم اللہ، میں علی دعا کرتا ہوں اللہ دونوں پر رحم فرمائے، بولو اللہ دونوں پر رحم فرمائے۔ وَجَزَاهُمَا بِأَحْسَنِ مَا عَمَلَا، اور اللہ نے انہیں جو اعلیٰ نیک عمل عطا کرنے کا موقع دیا، اللہ انہیں ان کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے۔ نہج البلاغہ کی دو شرح ہیں، شرح ابن میسیم، شرح ابن ابی الحدید، ان دونوں کے اندر بھی اس کی تشریح میں یہی موجود ہے کہ حضرت علی نے صدیق اکبر کو خراج تحسین پیش کیا۔ تو برادران گرامی قدر، عرض یہ کر رہا تھا صدیق اکبر نے محبت کے نعرے نہیں لگائے، محبت کے دعوے نہیں کیے، بلکہ اپنا مال، اپنی جان، اولاد سب کچھ مصطفیٰ کریم پر قربان کی۔ آج تیرے لیے اور میرے لیے بھی حضرت صدیق کا یہی پیغام ہے۔ کیا؟ حضرت صدیق اکبر کا یہی پیغام ہے، حضرت صدیق اکبر کا یہی پیغام ہے، دین احمد پہ سبھی قربان ہونا چاہیے، کہ اپنے آقا کے دین کے لیے، آج عقائد کے تحفظ کے لیے، عقائد کی بات سے سیکٹری صاحب کر رہے تھے،